ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر غریب نواز نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ شکریہ۔ آج بتاؤں آپ حضرات کو کہ ہمارے کچھ نوجوان بھائی جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں، اس بات کو بتانا بہت ضروری ہے اور یہ بات لوگوں تک پہنچانا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ بات کہ آج ہمارے نوجوان لڑکے، ہمارے وہ بھائی جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں، شادی ہونے کے بعد اگر سبزی میں نمک ذرا سا تیز ہو جائے، سبزی میں نمک اگر ذرا سا تیز ہو جائے تو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ سبزی میں مرچ تیز ہو جائے تو اپنی بیوی کو گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، تانے مارتے ہیں کہ تو ایسے تو ویسے تو فلاں، طرح طرح کی باتیں اس کے ساتھ کرتے ہیں اگر سبزی میں نمک تیز ہو جائے۔ لیکن سن، ایک ہی تو دن نمک تیز ہوا تھا، 2 دن نمک تیز ہوا تھا، روزانہ تو نہیں ہوا تھا نا۔ وہ عورت جو تیرے لیے اپنے والدین کو چھوڑ کر، اپنے بھائی بہن کو چھوڑ کر تیرے پاس آئی، تیرے گھر پر رہی، تیری ہر بات کو مانا، تیرے لیے اپنا گاؤں چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، آج تو اس کو تانے مار رہا ہے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سبزی میں نمک تیز ہو جائے تو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، بالخصوص ان سے۔ اس لیے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس فون آتے ہیں، لوگ فون کرتی ہیں، ہماری بہنیں ہمارے پاس فون کرتی ہیں، ہمارے بھائی ہمارے پاس فون کرتے ہیں کہ آج میرا بیوی سے جھگڑا ہو گیا، میرا آج شوہر سے جھگڑا ہو گیا، ہماری یہ دعا فرمائے، ہمارے لیے دعا فرمائے کہ آج نمک کے پیچھے جھگڑا ہو گیا، آج مرچ کے پیچھے جھگڑا ہو گیا۔ یہ بھی کوئی لڑنے والی بات ہے؟ نمک کے پیچھے بھی کوئی جھگڑا کرنا چاہیے؟ ایک نے تو مجھے یہ تک بتایا، میں نام نہیں لوں گا لیکن میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ غلط فہمی دور ہو۔ ایک نے تو مجھے یہ تک بتایا کہ اگر سبزی میں نمک تیز ہو جائے تو لوگ کھانا پھینک دیتے اپنے آگے سے، لوگ اپنے آگے سے سبزی پھینک دیتے ہیں، لوگ اپنے آگے سے کھانا پھینک دیتے ہیں۔ اب وہ لوگ کان کھول کر سنیں، اللہ کے رسول کی تاریخ پڑھ، اللہ کے رسول کی ہسٹری پڑھ۔ اللہ کے رسول کی بیویاں جب کھانا بناتی تھی کبھی کبھی نمک تیز ہو جایا کرتا تھا، لیکن کبھی اللہ کے رسول نے ان کا دل نہیں توڑا، کبھی اللہ کے رسول نے انہیں گالیاں نہیں دی، معاذ اللہ، کبھی اللہ کے رسول نے ان کو مارا نہیں۔ آج تم گالیاں دے رہے ہو، آج تم مار رہے ہو، آج تم برا بھلا کہہ رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ ایک دن کھانا بنا کر تو دکھاؤ، ایک دن گھر کا کام کر کر تو دکھاؤ، ساری ہیکلی نکل جائے۔ اور آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول کی بیویاں بھی نمک تیز کر دیتی تھی۔ ایک مرتبہ سرکار نے سوچا کہ میں حضرت حفصہ کے گھر جاؤں۔ حضرت حفصہ اللہ کے رسول کی بیوی تھی، سرکار نے سوچا کہ آج حفصہ کے گھر پر جاؤں، اور حضرت حفصہ کے گھر پر سرکار کی دعوت تھی، سوچا سرکار نے کہ حفصہ کے گھر پر جاؤں۔ حضرت حفصہ آپ کی بیوی تھی، اور اس دن حضرت حفصہ کا نفلی روزہ تھا، حضرت حفصہ کا نفلی روزہ تھا۔ جب سرکار حضرت حفصہ کے گھر پہنچے، اللہ جب اللہ کے رسول حضرت حفصہ کے گھر پہنچے، افطاری کا وقت تھا، افطاری سے تھوڑے دیر پہلے اللہ کے رسول نے حضرت حفصہ سے کہا، حفصہ کھانا لے کر آؤ، حفصہ کھانا لے کر آؤ۔ اللہ جب اللہ کے رسول نے اتنا کہا، حضرت حفصہ بڑی خوش تھی، حضرت حفصہ سرکار کے آنے سے پہلے بڑی خوش تھی کہ آج سرکار آ رہے ہیں، نبیوں کا نبی گھر آ رہا ہے، شمس الدعا گھر آ رہا ہے، بدر الدجا گھر آ رہا ہے، نور الہدا گھر آ رہا ہے، خیر البرا گھر آ رہا ہے، اللہ احمد و محمود گھر آ رہا ہے، قاسم و سراج گھر آ رہا ہے۔ بہت خوش ہیں حضرت حفصہ نے سرکار کے آنے کی خوشی میں سالن تیار کیا، کھانا بنایا، لیکن حضرت حفصہ سرکار کے آنے کی خوشی میں سبزی میں نمک تیز کر بیٹھی۔ حضرت حفصہ نے سرکار کے آنے کی خوشی میں سبزی میں نمک تیز کر دیا۔ اللہ کے رسول آئے، حضرت حفصہ نے سالن پیش کیا، دل پر ہاتھ رکھ کر بتا رہا، قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ، آپ تاریخ پڑھیں، اللہ کے رسول نے جب اس سالن سے پہلا نوالا کہا کھایا، جب اللہ کے رسول نے پہلا نوالا منہ میں دیا
تو اللہ کے رسول کو اتنا کڑواہٹ محسوس ہوئی، اللہ کے رسول کو وہ کھانا اتنا کڑوا محسوس ہوا کہ اگر آج ہم میں سے یا تم میں سے کوئی ہوتا یقیناً کوئی حرکت کر بیٹھتا، اپنی بیویوں کو چھوٹی چھوٹی بات پر گالی دیتے ہو، یقیناً اپنی بیوی کو گالی دے بیٹھتے، اپنی بیوی کو مارنے لگتے، لیکن حفصہ نے نمک تیز کر دیا۔ اللہ کے رسول نے، اللہ کے پیارے نے اپنی بیوی حفصہ کو برا نہیں کہا، بلکہ سرکار نے کہا حفصہ کھانا بہت ٹیسٹی بنا ہے، حفصہ کھانا بہت پیارا بنا ہے، حفصہ کھانا بہت اچھا بنایا ہے، حفصہ کھانا بہت پیارا بنایا ہے۔ حفصہ بہت خوش ہیں کہ اللہ کے رسول کے لیے میں نے کھانا بنایا ہے، حفصہ بہت خوش ہیں اللہ کے رسول کے لیے میں نے کھانا تیار کیا ہے، سرکار کو کھانا بڑا پسند ہے، حفصہ بہت خوش ہیں، سرکار کو کھانا بہت اچھا لگا۔ اللہ اللہ، حضرت سرکار نے اور کھایا، کھانے کے بعد سرکار نے کہا حفصہ سالن اور لاؤ۔ اللہ اللہ، واہ نبی تیری عظمتوں کو سلام، میرے آقا تیری رفعتوں کو سلام۔ پیارے آج اپنی بیویوں کو چھوٹی چھوٹی بات پر مارتے ہو، آج اپنی بیویوں کو چھوٹی چھوٹی بات پر گالی دیتے ہو، آج اپنی بیوی کو چھوٹی چھوٹی بات پر گالی دیتے ہو، اگر تھوڑا سا نمک تیز ہو جائے اپنی بیویوں کو گالی دینا شروع کر دیتے ہو، تھوڑی سی مرچ تیز ہو جائے اپنی بیوی کو گالی دینا شروع کر دیتے ہو، اگر چاول گیلے ہو جائیں اپنی بیوی کو گالی دینا شروع کر دیتے ہو۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب آج نمک پر تقریر کر رہے ہیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ مولوی صاحب بتا کیا رہے ہیں۔ میرے بھائی اس بات کی ضرورت ہے اس لیے بات بتا رہا ہوں، اس بات کی ضرورت ہے اس لیے بات کہہ رہا ہوں۔ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے یہ بات کہنے کے لیے، اس لیے اس برائی کو اپنے مومن بھائیوں کے درمیان سے دور کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً مجھے یقین ہے جتنے میرے بھائی اس بات کو سنیں گے، جتنی میری بہنیں اس بات کو سنیں گی، اپنے برے کاموں سے توبہ کریں گی، لوگ اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھانے سے توبہ کریں گے، لوگ اگر سبزی میں نمک تیز ہو جائے گا یقیناً میری تقریر کو سن کر اپنی بیویوں کو معاف تو کر دیں گے لیکن ان پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے، اللہ کے پیارے نے، اللہ کے حبیب نے اپنی بیوی کو نہیں مارا، اللہ کے رسول نے حضرت حفصہ کو برا نہیں کہا، بلکہ سرکار نے کہا اتنا نمک تیز کہ سرکار کو کڑواہٹ محسوس ہو رہی ہے لیکن اللہ کے رسول کھائے جا رہے ہیں، اتنا نمک تیز کہ ہم ہوتے تو نہیں کھاتے، ہم ہوتے تو چھوڑ دیتے۔ حضرت حفصہ کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ کھانا بچا دیا جائے، یا رسول اللہ آپ سالن چھوڑ دیں، سرکار سالن چھوڑ دیں میں کھا لوں گی۔ میرے آقا کہہ رہے ہیں حفصہ نہیں تم مت کھاؤ، حفصہ میں کھا لوں گا، حفصہ بہت ٹیسٹی کھانا ہے، حفصہ بہت پیارا کھانا ہے۔ یا نبی تیری عظمتوں کو سلام، کیسے سرکار آپ پر سلام پیش کریں، یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ ہماری ساری زندگی آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ ہماری ساری زندگی آپ کی قدموں کی خاک پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ ہماری دستار آپ کی قدموں کی خاک پر لگ جائے، یا رسول اللہ ہماری دستار ہمارا سر آپ کے قدموں پر قربان۔ یا رسول اللہ دنیا کو سبق کیا دیا ہے آپ نے، یا رسول اللہ دنیا کو پیغام دیا ہے تو ایسا پیغام دیا ہے کہ ہر انسان کی زندگی سدھر سکتی ہے اگر انسان سرکار کے نقش قدم پر چلے، یقیناً اپنی بیوی پر کبھی ہاتھ نہ اٹھائے۔ اگر عورت اللہ کے رسول کی بیویوں کے نقش قدم پر چلے یقیناً کبھی اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے کہا حفصہ ضد مت کرو، سالن تم دوسرا لے لینا، تم دوسرا بنا لینا، حفصہ میں سارا کھا لوں گا۔ سرکار سوچ رہے ہیں کہ اگر حفصہ کو پتہ لگا کہ سبزی میں نمک تیز ہے تو حفصہ کا دل دکھے گا، حفصہ روئے گی۔ آج وہ لوگ سنیں جو تھوڑا سا نمک تیز ہوتا ہے اپنی بیوی کو مارتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں کہ تم نے سبزیوں پہ نمک تیز کر دیا، تم نے سبزی میں مرچ تیز کر دی، لیکن بہار نبی تیری عظمتوں کو سلام۔ سرکار سوچ رہے ہیں اگر حفصہ کو پتہ لگا حفصہ کے دل پر کیا گزرے گی، حفصہ ڈر جائے گی، حفصہ رونے لگے گی، حفصہ کو برا لگے گا۔ اللہ اللہ، حضرت حفصہ ضد کر رہی ہیں یا رسول اللہ سالن چھوڑ دیں۔ کافی ضد کرنے کے بعد تھوڑا سا سالن سرکار نے چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ، سرکار چلے گئے۔ جب سرکار گئے حضرت حفصہ نے جب افطاری کا ٹائم ہوا، اللہ اللہ اذان مغرب ہوئی، مغرب کی اذان ہونے والی تھی، اور جب منادی نے ندا دی، جب مؤذن نے اذان پکاری، لفظ اللہ اکبر کی صدائیں جب بلند
بلند ہوئی، اللہ اللہ جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، اللہ اللہ حضرت حفصہ نے روزہ افطار نہ چاہا، اور جس کھانا جس سالن میں جو سالن سرکار نے کھایا تھا، حضرت حفصہ نے اس سالن سے پہلا نوالا کھایا، اللہ اللہ حضرت حفصہ نے تاریخ گواہ ہے کہ سرکار کے منہ میں اس سالن سے نوالا گیا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے نہیں اگلا، لیکن حفصہ نے اس سالن سے پہلا نوالا کھایا۔ حضرت حفصہ کا اس سالن سے پہلا نوالا کھانا تھا کہ حضرت حفصہ نے سارا سالن اگل دیا، سارا کھانا اگل دیا۔ جو نوالا حضرت حفصہ نے پہلا نوالا لیا تھا وہ اگل دیا۔ حضرت حفصہ ڈر گئی، یا رسول اللہ، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ سرکار کی شان میں گستاخی ہو گئی، یا اللہ مجھے پتا نہیں میرے سرکار نے اتنا کھانا کیسے کھایا ہوگا، یا اللہ اتنا نمک تیز، اتنی کڑواہٹ اس میں ہے، یا اللہ یہ کھانا اتنا کڑوا ہے کہ اس کو میں نہیں کھا سکتی، لیکن میرے حبیب نے کیسے کھایا ہوگا، میرے رسول نے کیسے کھایا ہوگا، میرے نبی نے کیسے کھایا ہوگا۔ اپنی بیویوں کو نمک تیز ہونے پر مارنے والوں، اپنی بیویوں کو مرچ تیز ہونے پر مارنے والوں، اپنی بیویوں کو چاول گیلے ہونے پر مارنے والوں، کان کھول کر سن لو، اپنی بیویوں کو طرح طرح کی کھوٹی بھلی سنانے والوں کان کھول کر سن لو۔ کوئی اس بات پر غور مت دینا کہ مولوی صاحب کیا بیان کر رہے ہیں، مولوی صاحب حق بیان کر رہے ہیں، اس لیے اس چیز کی ضرورت ہے۔ نمک تیز ہونے پر بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے، مرچ تیز ہونے پر بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے، ایک وقت اس کو معاف کر دو، اس کو سمجھا دو، وہ مان جائے گی۔ اس لیے عورت بڑا نازک ہوتی ہے، عورت بڑا کمزور ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ صحابی رسول، ابھی یہ واقعہ میں بتاؤں گا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول ایک قافلے میں جا رہے تھے، سرکار کے ایک صحابی ہیں حضرت انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان کے ساتھ اونٹ جا رہے تھے اور ان اونٹوں پر عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت انجشہ اونٹوں کو ہکال رہے تھے، حضرت انجشہ اونٹوں کو مار رہے تھے، تیزی سے اونٹوں کو بھگا رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، انجشہ خاموش، انجشہ ٹھہر جا، انجشہ اتنی تیزی سے اونٹوں کو مت بھگا، انجشہ اتنی تیزی سے اونٹوں کو مت ہکال۔ اللہ حضرت انجشہ نے کہا، یا رسول اللہ اونٹوں کو اتنی تیزی سے کیوں نہ ہکالوں؟ میرے سرکار نے فرمایا، انجشہ یہ جو اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہیں یہ اتنی نازک ہیں، یہ اتنی کمزور ہیں کہ تو اونٹوں کو تیزی سے بھگائے گا، کہیں ایسا نہ ہو یہ عورتیں ٹوٹ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ان کا دل ٹوٹ جائے۔ انجشہ یہ بہت نازک ہوتی ہے، انجشہ یہ بہت نازک ہوتی ہے، اور اللہ نے تو انہیں ٹیڑھی پتلی سے پیدا کیا، اللہ نے تو عورت کو ناقص العقل بنایا ہے، کم عقل بنایا ہے، اللہ نے تو عورت کو نازک بنایا ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ ارے جس پسلی کو پروردگار نے سیدھا نہیں کیا، جس پسلی کو اللہ رب العزت نے سیدھا نہیں کیا، تمہاری کیا مجال ہے تم اس پسلی کو سیدھا کر دو۔ ارے جب اس پسلی کو پروردگار نے ٹیڑھا رکھا ہے تو تم بھی سیدھا نہیں کر سکتے۔ اسے سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، وہ ٹوٹ جائے گی۔ اسے پیار سے سمجھا دو، یقیناً یہ بات حق کہہ رہا ہوں، عورت کو پیار سے سمجھاؤ، یقیناً وہ سمجھ جاتی ہے۔ اگر عورت کو پیار کی بولی بہت سمجھ آتی ہے، پیار سے سمجھاؤ، یقیناً وہ سمجھ جائے گی۔ حضرت حفصہ رونے لگی، زاروں قطار رونے لگی حضرت حفصہ کہ میں نے کیا کیا، میرے سرکار ناراض ہو گئے، کوئی سرکار کو بلا دے، میں اللہ کے رسول کے قدموں پر گر جاؤں، کوئی اللہ کے رسول کو بلا دے، میں ان سے معافی مانگ لوں، میں اپنے سرکار سے معافی مانگ لوں۔ حضرت عائشہ آ گئی، اللہ اور بی بی بھی سرکار کی وہاں پر آ گئی۔ آنے کے بعد حضرت حفصہ سے کہا کیا ہوا؟ کہا سبزی میں نمک تیز ہو گیا اور اللہ کے رسول سالن کھا گئے۔ واہ نبی تیری عظمتوں کو سلام، اتنا کڑوا کھانے کے بعد بھی اپنی بیوی سے کچھ نہیں کہا، اتنا کڑواہٹ کھانے کے بعد بھی اپنی بیوی کو برا نہیں کہا۔ اور آج اگر تھوڑی سی کڑواہٹ محسوس ہو، اگر کھانے میں تھوڑی سی بھی جلن کی بو آتی ہو، اگر کھانے میں تھوڑے سے بھی چاول گیلے ہو جائیں، اگر کھانے میں نمک تھوڑا سا تیز ہو جائے، اگر کھانے میں نمک مرچ تیز ہو جائے تو اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے، کبھی اس کو باپ کو گالی دے رہا ہے، کبھی اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے، اس کو تانے دیتا ہے، دو دن تک اس سے ناراض
ناراض رہتا ہے، بلا وجہ بات پر اس سے ناراض رہتا ہے. سن، ایسے اللہ تجھ سے بھی راضی نہیں ہوگا اگر تو اپنی بیوی کا دل دکھائے گا. اس لیے پروردگار نے اگر بیوی کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو شوہر کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پریشان نہ کرے. شوہر کو بھی حکم ہے وہ اپنی بیوی کو نہ مارے. وہ شوہر کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو برا بھلا نہ کہے. اللہ حضرت حفصہ نے کہا، کوئی سرکار کو بلا دے. جب سرکار کو بلایا گیا، 2 منٹ کی بات، سرکار کو بلایا گیا، سرکار آئے، سب نے دیکھا سرکار آئے. حضرت حفصہ دوڑ کر سرکار کے قدموں میں گر گئیں، سرکار کے قدموں کو بوسہ دیا، سرکار کے قدموں کو چوما، سرکار کے قدموں کو بوسہ دے کر سرکار کے قدموں سے لپٹ گئیں. یا رسول اللہ معاف کر دیجئے، سرکار معافی ہو، سرکار معاف کر دیں، یا رسول اللہ معاف کر دیں. سرکار وہ کھانا جو میں ایک نوالا تک نہ کھا سکی، یا رسول اللہ وہ سالن جس سے میں ایک نوالا تک نہ کھا سکی، آپ نے کتنا کھا لیا؟ یا رسول اللہ آپ نے اس لیے کھا لیا کہیں حفصہ کو برا نہ لگے. یا رسول اللہ آپ نے اس لیے کھا لیا کہیں حفصہ کا دل نہ دکھے. یا رسول اللہ ارے میرے نبی کی شان یہ ہے کہ سرکار سارا کھانا کھا گئے، پھر بھی میرے سرکار نے فرمایا حفصہ. حضرت حفصہ کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ کہیں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ یا رسول اللہ کہیں آپ مجھ سے غصہ تو نہیں ہیں؟ یا رسول اللہ کہیں آپ مجھ سے خفا تو نہیں ہیں؟ سرکار معاف کر دیں. میرے سرکار نے فرمایا حفصہ معاف اس کو کیا جاتا ہے، حفصہ معاف اس کو کیا جاتا ہے جس سے ناراض ہوا جاتا ہے. حفصہ نہ میں تم سے پہلے ناراض تھا، نہ میں تم سے آج ناراض ہوں اور تم سے نہ ناراض ہو سکتا. یہ شان اللہ کے رسول کی ہے. تو اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور نمک والی بات پر بیوی کو نہیں مارا جاتا.